تاخیر کے بعد ویسے جو نتائج تھے پہلے جو پی ایم ایل این کے حق میں آ رہے تھے وہ اچانک ان میں تبدیلی آتی ہے. اس نتیجے کو، اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بڑی صاف دو تین باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. 70 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آتا ہے تو مسلم لیگ آگے تھی. 130 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ آتا ہے تو مسلم لیگ آگے تھی. 150 کا آتا ہے تو مسلم لیگ آگے تھی. 190 کا آتا ہے تو مسلم لیگ آگے تھی. کیا بات ہے کہ 190 کے بعد پھر اچانک الیکشن کے رزلٹس آنے رک جاتے ہیں اور کئی گھنٹے رکے رہتے ہیں. تو اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے نا وہ ہارنا شروع ہو جاتی ہے یا ہروایا جاتا ہے اس کو. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ڈسکا کے الیکشنوں کے بعد میں نے ایک ویڈیو میسج میں یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کبھی الیکشنوں کے رزلٹ میں جو ہے وہ دیر ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا ووٹ کہیں نہ کہیں چوری ہونا شروع ہو گیا ہے. تو سب بھائی اتنا شہر کا یہ حلقہ ہے اور پولنگ اسٹیشن آدھے گھنٹے کے سفر سے زیادہ نہیں ہے. جو دور سے دور بھی جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ آدھے گھنٹے میں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں وہ سٹاف پہنچ سکتا ہے. تو یہاں گھنٹوں کی دیر، یعنی 7 8 9 گھنٹے الیکشن رزلٹ نہیں آیا. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ ٹرینڈ ریورس ہو جاتا ہے. جیتنے والا وہ جیسے ہی وہ دوبارہ رزلٹس آتے ہیں تو وہ پی ایم ایل ہارنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر مجھے ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں 40% ووٹروں نے ووٹ ڈالا، جس کو ٹرن آؤٹ کہتے ہیں. 40%. اور وہ اپنا 40% 2018 میں تھا اور اب 21% ووٹروں نے ووٹ ڈالا ہے. جب 40% تھا تو مسلم لیگ نون نے اس وقت 34,626 ووٹ لیے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور پھر آج یعنی کل کے الیکشنوں میں مسلم لیگ نون نے 15,473 ووٹ لیے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2018 میں اس الیکشن میں 7,236 ووٹ لیے. 7,236. اور اب وہ لے رہی ہے 16,156. جب 40% ٹرن آؤٹ تھی تو پیپلز پارٹی 7,000 ووٹ لے رہی ہے. اور اب جب کہ 21% ٹرن آؤٹ ہے تو پیپلز پارٹی 16,156 ووٹ لے رہی ہے. پی ایم ایل 34,000 لے رہی ہے اور اب پی ایم ایل 15,000 لے رہی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ جس کو نہیں بھی کچھ سوجھ بوجھ وہ بھی ان نتائج سے سمجھ جائے گا کہ یہ دھاندلی نہیں تو پھر کیا ہے. اور پھر ٹوٹل پولنگ اسٹیشن 2,076 ہے. 190 میں مسلم لیگ جیت رہی تھی، 190 کے بعد مسلم لیگ ہارنا شروع ہو گئی، اور وہ بھی کئی گھنٹوں کی تاخیر کے نتائج آنے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو تین چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے علاوہ جو باتیں وہ تو بے معنی ہے. بڑی جو معنی خیز باتیں یہ ہیں. کیا یہ آپ سمجھیں دھاندلی ہوئی ہے؟ پوری طرح سندھ حکومت کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں جو اس کی اب باقاعدہ الیکشن کمیشن کو انکوائری کرنی چاہیے کہ دھاندلی کس نے کی ہے. رزلٹس کیوں رکے رہے، گھنٹوں رکے رہے. اور پھر 40% جب ووٹ پڑتا ہے تو جو نا وہ کم پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو. جب 21% ووٹ پڑتا ہے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ منطق میں نے آج تک نہ سنی نہ دیکھی کبھی. میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں، کسی نے بڑے مقصد کو چھوڑ کر چھوٹی چیز پہ سمجھوتا کر لیا ہے کسی نے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ اپنا اس طرح سے ہیرا پھیری دھاندلی نہ کی جاتی تو یہ ملک کے لیے بہت اچھا تھا. اور
ان کے اپنے لیے بھی جنہوں نے کی ان کے اپنے لیے بھی بہت اچھا تھا. اب آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کس طرح نوٹس لے؟ جیسا ڈسکا کے میرا خیال ہے جو کہ ہوا تھا اس کو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے خط لکھا ہے اور وہ بھی تفصیل مفتاح اسماعیل صاحب اور پارٹی کے دوسرے لیڈرز غالباً کل مزید عوام کو بتائیں گے اور یہ سراسر صریحاً دھاندلی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.